جدید انداز فکر، سائنس اور مذہب کو نئے انداز اور نئے زاویوں سے دیکھنے کا پروگرام۔ مقرر ڈاکٹر روبینہ شفیع، ریکارڈنگ انجینئر واجد محمود، پروڈیوسر ندا نعیم، پیشکش رفا انسٹیٹیوٹ آف میڈیا سائنسز۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ہم بات کریں گے محبت پر، چونکہ یہ مہینہ ذرا سا ہم لوگوں کے حساب سے جس میں ہم مختلف موضوعات کے اوپر بات کر سکتے ہیں، چونکہ اس مہینے میں اس پر بہت ساری ایسی چیزیں آ رہی ہیں جس میں محبتوں کے تقاضے ہیں، تو میں نے سوچا کہ آج آپ سے بات کرتے ہیں محبت ہی کے متعلق۔ تو اللہ تعالیٰ نے جس محبت کا سب سے زیادہ ذکر کیا وہ سب سے بڑی محبت اللہ ہی کی محبت ہے، اور سب مسلمان اور اسپیشلی پاکستان میں تو ہم زیادہ تر لوگ مسلمان ہی ہیں، اس حوالے سے جانتے ہیں کہ محبت جو ہے وہ ایمان کا تقاضا پورا نہیں ہو سکتا جب تک کہ اللہ سے محبت سب سے زیادہ نہ ہو، اور پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں انسانوں سے محبت کرنے کو بھی ایک طبعی اور ایک نیچرل چیز رکھا، اور انسانوں سے جو محبت کی جاتی ہے اس محبت میں بھی وہ محبت جب اللہ کی خاطر ہو جاتی ہے تو وہ بھی عبادت بن جاتی ہے۔ لیکن اب ہم سب سے پہلے جو محبت انسانوں میں سے کی جانے کا حق ہے، یا جو ہمیں اسلام اور دین سے سمجھ آتی ہے، وہ والدین ہیں۔ تو آج والدین کے حوالے سے کچھ بات کرنا چاہوں گی، اور پھر انشاءاللہ کنٹینیو کریں گے اگلے پروگرام میں بھی باقی محبتوں کی طرف۔ حضرت ابو امامہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ماں باپ کا اولاد پر کیا حق ہے؟ فرمایا، تیری جنت اور دوزخ وہی دونوں ہیں۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یقیناً سچ فرمایا، انسان پر اللہ تعالیٰ کے حق کے بعد بندوں میں سے سب سے بڑا حق والدین کا حق ہے۔ جس نے والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا وہ دنیا اور آخرت کی بھلائیوں کو سمیٹ گیا، اور جس نے ان کو ستایا ان کے لیے دنیا اور آخرت کی رسوائیاں ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے والدین کے ساتھ نیک سلوک کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، جس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ ہمارے والدین پر بھی ویسے رحم کر جیسا کہ انہوں نے ہم پر رحم کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ کا یہ بہت بڑا شکر ہے کہ اس نے ہمیں انسان بنایا اور باقی ساری مخلوق کو ہمارے فائدے کے لیے پیدا کیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن پاک میں کہ اس نے تمہارے لیے پیدا کیا جو کچھ زمین میں ہے سارے کا سارا۔ اگر ہم غور سے دیکھیں تو ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں ہیں، اور یہ ساری نعمتیں ایسی ہیں کہ جن میں ہمارے لیے بہت سے فائدے ہیں اور بہت بڑا سبق۔ جب بھی ہم سبزے کو دیکھتے ہیں تو یہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک کا باعث بنتا ہے۔ اگر کسی دریا یا سمندر کو دیکھیں تو انہیں دیکھ کر بھی ہمارے اندر ایک خاص قسم کی راحت اور سکون پیدا ہوتا ہے۔ رات کے وقت اگر آسمان کو دیکھیں تو آسمان پر پھیلے اور چمکتے ہوئے ستارے گہری طمانینت بخشتے ہیں۔ اگر پہاڑوں پر چلے جائیں تو وہاں جا کر بھی ایک خاص قسم کی خوشی کا احساس ہوتا ہے، ہماری کیفیات بدل جاتی ہیں۔ غرض قدرت کی کوئی بھی چیز دیکھیں تو ہمارے اندر ایک سکون اور خوشی پیدا ہوتی ہے۔ لیکن اگر ہم غور کریں کہ ایسا کیوں ہوتا ہے تو ایک اہم نقطہ جو سب میں مشترک نظر آتا ہے وہ یہ کہ کائنات کی یہ تمام چیزیں اپنے اپنے دائرہ کار میں رہتے ہوئے اپنے کاموں میں مشغول ہیں اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں لگی ہیں۔ ان میں سے کوئی بھی چیز اگر اپنے دائرے کو توڑ دے یا دائرے سے باہر نکل جائے تو یہ ساری پرسکون چیزیں ہمارے لیے ایک خوفناک منظر پیش کریں گی۔ مثلاً رات کو چمکتے تارے سکون بخشتے ہیں۔ تھوڑی دیر کے لیے سوچئے کہ اگر یہ تارے ٹوٹ کر زمین پر آنا شروع ہو جائیں تو ہمارے سکون کا کیا عالم ہوگا؟ یہی سکون خوف اور پریشانی میں بدل جائے گا۔ آپ سمندر کے کنارے پکنک منانے گئے ہیں، لیکن اگر سمندر کی لہریں اپنی حدود کو توڑ کر آپ کی طرف بڑھنے لگیں، جیسا کہ 26 دسمبر 2004 کے روز دنیا کے کئی ملکوں میں سونامی طوفان سے تباہی ہوئی، تو آپ کا سکون اور خوشی ختم ہو کر رہ جائے گا۔ اسی طرح اگر یہ درخت یا پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ کر چلنا شروع کر دیں اور ٹک کر نہ رہیں، اگر زمین ہچکولے کھانے لگے جیسا کہ کبھی زلزلے میں تھوڑی دیر کے لیے ہلتی ہے، تو سب جانتے ہیں کہ ایک عجیب سا خوف اور بے سکونی طاری ہو جاتی ہے۔ ان تمام چیزوں میں انسان کے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے، اور وہ سبق ہے کہ انسان بھی اگر اپنی حدود کے اندر رہے اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرے تو اس کی ذات بھی دوسروں کے لیے سکون، خوشی اور راحت کا باعث بن جائے گی۔ لیکن کوئی بھی ایسا انسان جو اپنی حدوں میں نہ رہے، جو انہیں توڑ دے اور دوسروں کے حقوق ادا کرنے کی بجائے ان پر ظلم و زیادتی کرنا شروع کر دے، تو ایسے انسان سے سب خوف کھانے لگیں گے۔ چور اور ڈاکو کا نام آخر خوفزدہ کرنے والوں میں کیوں آتا ہے؟ صرف اس لیے کہ وہ اپنی حدود سے باہر نکل کر دوسروں کا حق چھینتے ہیں۔ لیکن یہ تو ایک انتہائی درجے کی مثال ہے۔ روزمرہ زندگی میں عام انسان جو بظاہر نقصان دہ نظر نہیں آتے، مگر بسا اوقات جب وہ اپنی حدود توڑتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت نہیں کرتے،
اس کی مرضی پر چلنے کی بجائے اپنی مرضی پر چلتے ہیں تو نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ یہی کہ وہ دوسروں کے لیے باعث سکون بننے کی بجائے مصیبت بن جاتے ہیں۔ مثلاً اگر آپ یہ دیکھیے کہ کوئی شخص اپنی زبان کا استعمال حد کے اندر رہ کر نہ کرے تو وہ دوسروں کا دل توڑنے کا سبب بن جائے گا۔ اگر کوئی شخص اپنے ہاتھ کا استعمال سوچ سمجھ کر نہ کرے تو وہ دوسروں کے لیے اذیت کا سبب بن جائے گا۔ اسی طرح حقوق العباد کا معاملہ بھی ہے۔ بندوں کے حقوق اگر کوئی شخص صحیح طور پر ادا نہیں کرتا تو وہ دوسروں کے لیے باعث مصیبت بن جاتا ہے۔ انسانوں کی اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے نظام ہی ایسا ترتیب دے رکھا ہے کہ دنیا کا کوئی بھی انسان تنہا زندگی نہیں گزار سکتا۔ ہر انسان کو کسی نہ کسی حوالے سے دوسرے کا ساتھ چاہیے، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ وہ کیسے لوگ ہوتے ہیں کہ جن کے ساتھ انسان کے لیے باعث سکون ہو جاتا ہے، اور وہ کون سا انسان ہے جو دوسرے انسانوں کے لیے خوشی کا باعث بنتا ہے۔ وہی جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے محفوظ رہیں، جو اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرنے والا ہو، جو دوسروں کے حقوق ادا کرنے والا ہو۔ اب دیکھتے ہیں کہ حقوق العباد یعنی بندوں کے حقوق اور ان ذمہ داریوں کو جاننا، محسوس کرنا اور ادا کرنا کتنا ضروری ہے۔ ان میں سب سے پہلا حق کس کا ہے؟ قرآن و حدیث میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی عبادت کے ساتھ بعد جن ہستیوں کی اطاعت اور شکر گزاری کا ہمیں حکم دیتے ہیں وہ ہمارے والدین ہیں۔ لیکن عام طور پر یہ دیکھا گیا ہے کہ والدین شکوہ کرتے نظر آتے ہیں، بچے بات نہیں سنتے، بچے بات نہیں مانتے، گویا بچے اپنی حدود میں نہیں، وہ اپنی حدود پار کرتے ہیں، جس کے سبب وہ اپنے ماں باپ کے لیے تکلیف کا سامان پیدا کرتے ہیں۔ چند ایک باتیں قرآن مجید کی آیات اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں والدین کے حقوق اور ان کے مقام اور مرتبے کے بارے میں ذکر کی جائیں گی، تاکہ ہم حقوق العباد کے سلسلے میں اپنی پہلی اور اہم ترین ذمہ داری کو ادا کر سکیں۔ ہم سب جانتے ہیں اگر انسان سے اپنے رب کے حق میں کچھ کمی ہو جاتی تو رب اسے معاف کرنے والا ہے، لیکن بندے جب بندوں کا حق ادا نہیں کرتے تو ان کی کوئی معافی نہیں، جب تک کہ بندے خود معاف نہ کرتے، خصوصاً ہمارے والدین۔ اگر کوئی شخص اپنے والدین کو ناراض کر رہا ہے، اگر کوئی اولاد اپنے والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں ہے، ان کے لیے خوشی کا باعث نہیں، تو اسے سوچنا چاہیے کہ وہ اپنے لیے کیا کما رہا ہے۔ اس کے متعلق ابن ماجہ میں سیدنا ابو امامہ رضی اللہ عنہ کی بیان کردہ روایت ہے، انا رجلا قال یا رسول اللہ ما حق الوالدین علی ولدہما قال ہما جنتک و نارک۔ کیا ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ ماں باپ کا اولاد پر کیا حق ہے؟ تو آپ نے فرمایا، ماں باپ ہی تمہاری جنت ہیں اور ماں باپ ہی تمہاری دوزخ۔ یعنی اگر ماں باپ تم سے راضی اور خوش ہوئے تو ان کی دعاؤں سے دنیا اور آخرت دونوں جنت ہو جاتے ہیں، اور اگر ماں باپ کو ناراض کیا تو پھر کوئی سکون اور چین نہ پاؤ گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن پاک میں سورہ اسراء آیت نمبر 23 میں فرماتے ہیں کہ والدین کے ساتھ احسان کرو، یعنی والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اور اسی طرح سیدنا عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، کون سا عمل اللہ کو زیادہ محبوب ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ نماز جو وقت پر ادا کی جائے۔ میں نے پھر پوچھا، اس کے بعد؟ فرمایا، ماں باپ کے ساتھ احسان یعنی اچھا سلوک۔ میں نے پوچھا، اس کے بعد؟ فرمایا، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ تو گویا ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا حقوق اللہ کے ادا کرنے کے بعد سب سے پہلی ذمہ داری ہے۔ ایک اور روایت میں حضرت انس سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی یہ چاہتا ہے کہ اس کی عمر دراز کی جائے اور اس کی روزی میں کشادگی ہو، اسے چاہیے کہ ماں باپ کے ساتھ بھلائی اور صلہ رحمی کرے۔ کتنی زبردست باتیں! اس سے پتہ چلتا ہے کہ دنیا کی نعمتیں پانے کا راستہ ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے۔ یعنی اگر روزی میں کشادگی چاہتے ہیں تو ہم کیا کہتے ہیں؟ بزنس کے نئے نئے طریقے سیکھ لیں نا، نئے نئے انداز، ماڈرن چیزیں۔ لیکن آپ دیکھیں اللہ رزق کی فراوانی کے لیے کیا کہہ رہے ہیں؟ اپنے والدین کے ساتھ بھلائی کرو اور ان کے ساتھ صلہ رحمی کرو۔ آپ دیکھیں کہ والدین کے ساتھ احسان کرنے میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں۔ احسان ہوتا کیا ہے؟ احسان کا لفظ حسن سے نکلا ہے، اور حسن کہتے ہیں خوبصورتی کو۔ احسان کا معنی ہے دوسروں پر انعام کرنا، اپنے عمل میں حسن پیدا کرنا، دوسروں کو ان کے حق سے بڑھ کر دینا۔ گویا احسان کے معنی سے مراد ایسا معاملہ ہے جو خوبصورتی اور عمدگی پر مبنی ہو، یعنی اچھا معاملہ ہو، اور ماں باپ کو نہ صرف یہ کہ ان کے حق سے بڑھ کر دیا جائے بلکہ ان کی زیادتیوں اور ناراضگیوں کے باوجود ان سے اچھا سلوک اور اچھا رویہ رکھا جائے۔ لیکن یہ سب کیسے ہوگا؟ اس کا کیا طریقہ ہے؟ عام طور پر ہم بہت سی باتیں سن لیتے ہیں اور پڑھ بھی لیتے ہیں، لیکن درست طریقہ معلوم نہیں ہونے کی وجہ سے نیت، کوشش اور چاہنے کے باوجود کچھ کر نہیں پاتے۔ تو آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ احسان کی وہ کون سی عملی صورتیں ہیں جنہیں کرنے سے ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ واقعی ہم نے اپنے والدین کے ساتھ احسان پر مبنی معاملہ کیا۔ سب سے پہلی چیز جو والدین کے ساتھ ہوگی وہ شکر گزاری ہے۔ احسان کرنے کا پہلا طریقہ ماں باپ کی شکر گزاری ہے۔ شکر عربی کا لفظ ہے اور شکر کے معنی ہے کسی نعمت کا احساس اور اس کا اظہار، اپنے حق سے کم پانے اور دوسرے کے حق سے زیادہ دینے کا رویہ۔
اس کی مثال دعوت الشکور یعنی وہ گائے جو چارہ تو کم کھائے لیکن دودھ زیادہ دے. تو گویا شکر گزار انسان ایسا انسان ہے جو اپنا حق نہ ملنے کے باوجود دوسروں کے حقوق ادا کرنے والا ہو. اولاد عموماً والدین سے یہ شکوہ کرتی ہے کہ ہمارے ماں باپ نے ہمارے ساتھ بہت سی زیادتیاں کی ہیں، اب ہمارا دل نہیں چاہتا کہ ہم ان سے اچھا برتاؤ کریں. لیکن احسان کا مطلب تو یہ نہیں ہے نا. شکر گزاری کیا ہے کہ اگر وہ اچھا نہ بھی کریں تب بھی ان کے ساتھ اچھا ہی کیا جائے. ان کا برتاؤ اچھا نہ ہونا ان کا عمل ہے، لیکن ہم پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ ہم اپنا فرض پورا کریں. ہمیں معلوم ہے کہ شکر دل کی کیفیت کا نام ہے. اس کا احساس دل میں ہوتا ہے، یعنی دل کے خیالات کا مثبت ہونا، دل میں اچھے خیالات کا ہونا، ایسے خیالات کا ہونا جس میں دوسروں کے لیے خیر خواہی ہو. اگر ہم اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہتے ہیں اور ان کے شکر گزار بننا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنے دل کو ان کی طرف سے صاف کرنا ہوگا. قرآن پاک میں آتا ہے ان الشیطان ینزغ بینکم، بے شک شیطان تمہارے درمیان پھوٹ ڈالتا ہے. یعنی شیطان کا کام تمہارے درمیان وسوسے ڈالنا، اختلاف پیدا کرنا، پھوٹ ڈالنا، تعلقات میں بگاڑ پیدا کرنا ہے. لیکن اختلافات اور زیادتیوں کے باوجود جو شخص یہ کوشش کرتا ہے کہ وہ ایسی منفی باتوں کو بھول جائے تو وہی اس مقصد میں کامیاب ہو سکتا ہے. اور ایسا شخص بھی کامیاب ہے، اور ایسا ہی شخص دوسروں کے لیے خیر خواہی کرنے والا اور شکر گزار ہے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو بندوں کا شکر گزار نہیں ہوتا وہ اللہ کا شکر گزار نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ خود ہمیں والدین کی شکر گزاری کے لیے کیا احساس دلاتے ہیں اس کے بارے میں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جس کا ترجمہ میں بتا رہی ہوں آپ کو، کہ ہم نے انسان کو اس کے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی تاکید کی. اس کی ماں نے اس کو تکلیف پر تکلیف اٹھا کر اپنے پیٹ میں رکھا اور اس کا دودھ چھڑانے میں ماں کو 2 سال لگ گئے، اور ہم نے حکم دیا کہ شکر گزار بن جاؤ میرے اور اپنے والدین کے، میری ہی طرف تم سب کو پلٹنا ہے. تو گویا شکر گزاری دل میں دوسروں کے لیے اچھے خیالات کے پیدا ہونے اور ان کے خلاف دل میں موجود بدگمانیوں کو دور کرنے کا نام ہے. اور یہ تب ہی ممکن ہے جب ان کی بھلائی اور نیکی کو یاد رکھا جائے اور ان کی جانب سے پہنچنے والی تکلیفوں کو بھلا دیا جائے. اگر ماں باپ کوئی زیادتی بھی کر جائیں تو بھی انسان ہونے کے ناطے ان کے احسان اور نیکی کو یاد رکھنا چاہیے. مثلاً یہ کہ انہوں نے ہمیں بچپن میں بہت تکلیفوں سے پالا، خصوصاً ماں نے مشقتوں اور تکلیفوں کے ساتھ پیٹ میں رکھا، جنم دیا، دودھ پلایا، پرورش کی. لہٰذا اگر بڑے ہو کر ہمیں کوئی کمی بیشی ہو بھی جائے، ان کی طرف سے کوئی تکلیف مل بھی جائے، تو سوچیں وہ دنیا میں ہمیں لانے کے لیے کتنی تکلیفوں سے گزرے. اسی تکلیف کی بنا پر مجھے اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے. اس طرح کا خیال انسان کو اچھے رویے پر مجبور کرتا ہے. اور پھر یہ کہ جس کے لیے ہمارے دل میں شکر گزاری ہوتی ہے، ہماری زبان سے اس کے لیے کلمہ خیر ہی نکلتا ہے. اور بعض اوقات تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ اولاد اور ماں باپ کے باہمی تعلقات میں کوئی کمی بیشی ہو جاتی ہے، باہمی ناراضگی ہو جاتی ہے، تو کچھ اور رشتہ دار، دوست وغیرہ بیچ میں موقع سے فائدہ اٹھا کر مداخلت کرتے ہیں اور غیر ضروری ہمدردی جتاتے ہیں یا والدین کے خلاف اکساتے ہیں. تو ایسے موقع پر انسان کو ہوشیار رہنا چاہیے اور اپنی زبان سے کوئی ایسی بات نہیں نکالنی چاہیے جو ماں باپ کے خلاف جاتی ہو. شکایت کے باوجود صبر سے کام لینا چاہیے. شکر گزاری میں یہ بھی آتا ہے کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں بھی زبان سے شکریہ کا لفظ بولا جائے اور رویہ بھی شکریہ کرنے والا ہو. اور پھر ایک بہت اہم بات میں آپ کو بتاتی چلوں کہ شکوہ شکایت سے پرہیز کریں. شکوہ شکایت شکر گزاری کے خلاف ہے. جو شخص بھی شکوے کم کر دیتا ہے اپنی زندگی میں، وہ آہستہ آہستہ شکر گزار ہو جاتا ہے. شکوہ کم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جہاں کہیں کوئی مرضی کے خلاف بات ہو جائے اس کا ذکر کم سے کم کریں. یاد رکھیے شکوہ محبت کے لیے زہر قاتل ہے. اگر آپ کو کسی سے بھی تعلق بگاڑنا ہے تو آپ شکر گزاری کے بجائے شکوے شروع کر دیں. آپ دیکھیں گے ایک دن نہیں گزرے گا کہ سب تعلقات خراب ہو جائیں گے. لیکن ہم عموماً دیکھتے ہیں کہ ہمیں ذرا سی کوئی تکلیف پہنچتی ہے یا کسی کی کوئی بات ناگوار محسوس ہوتی ہے تو ہم اس کے پچھلے سارے احسان بھول کر اسی ایک ناپسندیدہ بات کو پکڑ لیتے ہیں اور ساری خوشیوں پر پانی پھیر دیتے ہیں، ساری خوشیوں کو بھٹی میں جھونک دیتے ہیں. یہ رویہ خود ہمارے لیے تکلیف کا باعث اور نقصان دہ ہوتا ہے. اس لیے جب کبھی منفی خیالات دل میں آنے لگیں تو فوراً دوسرے کی مثبت باتوں اور احسانات کو یاد کرنا چاہیے. والدین کو خوش رکھنا چاہیے. والدین کے ساتھ احسان کے ضمن میں بھی یہی آتا ہے کہ والدین کو خوش رکھنے کی کوشش کی جائے. حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا اور آپ نے ارشاد فرمایا، اللہ کی خوشنودی والد کی خوشنودی میں ہے اور اللہ کی ناراضگی والد کی ناراضگی میں ہے. ترمذی کی روایت ہے. یعنی اگر ہمیں ان سے کوئی تکلیف پہنچے بھی تو بھی اپنے طور ہمیں انہیں خوش رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے. اور یہ کام وہی کر سکتا ہے جس کے اندر برداشت اور تحمل ہوگا. جس شخص میں برداشت کی کمی ہوگی وہ نیکی نہیں کر سکتا. اور برداشت کرنے کا مطلب کیا ہے کہ انسان خلاف منشا کچھ سن کر بھی سنی انسنی کر دے. لیکن ایسا کیوں ہوتا ہے کہ والدین اولاد سے ناراض ہو جاتے ہیں؟ حالانکہ ماں باپ تو بہت خیر خواہ ہوتے ہیں، بہت محبت کرنے والے ہوتے ہیں. انہوں نے تو اولاد پر بڑی محنت کی ہوتی ہے، لہٰذا وہ اولاد سے توقع رکھتے ہیں
کہ اولاد ان کی بات مانے، مگر بعض اوقات جب اولاد کی ان کی توقعات پر پورا نہیں اترتی تو وہ اپنے غم و غصے کا اظہار کر دیتے ہیں، اور یہ مختلف طریقوں سے ہو سکتا ہے، اور وہ بھی کوئی بری نیت سے ایسا نہیں کرتے، وہ اپنا حق سمجھتے ہیں، اعتماد رکھتے ہیں، اولاد ان کی ڈانٹ ڈپٹ خوشی سے برداشت کرے گی۔ بعض اوقات تو اولاد ایسا نہیں کرتی اور ان کے سخت معاملے سے اپنے اندر بہت منفی رویہ پیدا کر لیتی ہے، جس کی وجہ سے معاملات مزید خراب ہو جاتے ہیں، بدگمانیاں پیدا ہوتی ہیں، تعلقات میں بگاڑ آ جاتا ہے، اور ایسے موقع پر انسان کو صبر و تحمل اور برداشت کے ساتھ اپنی طرف سے ہر ممکن طور پر والدین کو خوش رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہی اعلیٰ درجے کا اخلاق ہے، خصوصاً اس وقت جب والدین بوڑھے ہو جائیں اور ان میں برداشت کی کمی ہو جائے، کیونکہ اگر اولاد اور والدین دونوں میں ہی برداشت کی کمی ہو گئی تو معاملہ کبھی درست نہیں ہوگا۔ اس لیے کسی ایک کو تو اچھائی کا ثبوت دینا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ والدین کی بجائے اولاد سے چاہتے ہیں کہ اولاد اچھے اخلاق کا ثبوت دے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، حضرت عبداللہ سے مروی ہے، ابو داؤد کی روایت ہے، کہ ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہجرت پر بیعت کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں، یعنی ہجرت کرنا چاہتا تھا ظاہر ہے، اور میں نے اپنے والدین کو اس حال میں چھوڑا ہے کہ دونوں رو رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان کے پاس واپس جاؤ اور ان کو ہنساؤ جیسا کہ تم نے ان کو رلایا ہے، یعنی ان کو ناراض نہ کرو۔ یہاں ہجرت جیسے عظیم عمل سے بھی اس وقت روک دیا گیا جب تک کہ ماں باپ خوش نہ ہوں، تو والدین کو خوش کر دیں۔ ہو سکتا ہے نفس کو یہ بات بہت بھاری لگے۔ دیکھیے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کچھ والدین ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو اچھا لگتا ہے کہ ان کو پیسے دیے جائیں، اور ہمیں اچھا نہیں لگ رہا ہوتا نا، لیکن ان کو خوش کر دینا اللہ کو پسند ہے، تو پیسے دے کر خوش کر دیں۔ کیا فرق پڑتا ہے؟ اللہ کی رضا کے سامنے دنیا کے سارے پیسے لے آئیں، کیا یہ سارے پیسے اللہ کی رضا کے سامنے کوئی اہمیت رکھتے ہیں؟ اگر یہ اوپر سے میسج آ جائے، پیغام آ جائے کہ تیرا اللہ تجھ سے راضی ہو گیا، تو دنیا کی کروڑوں کی جائیدادیں اس رب کی رضا کے سامنے کیا ہیں؟ کوئی بات نہیں نا۔ والدین کی محبت اگر پیسوں سے ملتی ہے تو کوئی بات نہیں، ان کا دل خوش کر دیں، ان کو تحفہ دے کر، ان کی خوشی کے کام کر کر، لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ اللہ کی نافرمانی کہیں نہ ہو۔ خدمت کرنا، زبان سے تھینکس بولنا، شکریہ کرنا، یا ایک دو لطیفے سنا کر ہنسا دینا اور یہ سمجھنا کہ ہم نے ان کو خوش کر دیا، یہ کافی نہیں ہے۔ والدین کو خوش کرنے کے لیے ان کی خدمت بھی کرنی ہوگی، خصوصاً جب وہ بوڑھے ہو جاتے ہیں اور ہماری خدمت کے محتاج ہوتے ہیں۔ صحیح مسلم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ آدمی ذلیل ہو، پھر ذلیل ہو، پھر ذلیل ہو۔ لوگوں نے پوچھا، ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کون آدمی؟ فرمایا، وہ آدمی جس نے ماں باپ کو بڑھاپے کی حالت میں کسی ایک کو یا دونوں کو پایا، پھر ان کی خدمت کر کے جنت میں داخل نہ ہوا۔ جنت ہمارے اتنے قریب ہے، قدر کر لیں ان والدین کی جو آج ہمارے پاس ہیں۔ لہٰذا ایک تو بڑھاپے کی عمر کے باعث ان کی خدمت ضروری ہے، اور پھر خاص طور پر جب آپ اولاد کی حیثیت میں ہوں تو اس ناطے سے بھی والدین کا حق بنتا ہے کہ اولاد والدین کی خدمت کرے۔ ایک صورت یہ بھی ہوتی ہے کہ بہت سے بچے ہوتے ہیں اور ماں باپ کبھی ایک کے پاس کبھی دوسرے کے پاس چلے جاتے ہیں، اس طرح اولاد مل جل کر اس کام کو باہم تقسیم کر لیتی، لیکن بعض اوقات اور پلٹ کر مہینوں اور سالوں ان کی خبر بھی نہیں لیتے۔ اسی طرح ملاقات اور ضروریات کا خیال کرنے کی بجائے مدر ڈے اور فادر ڈے وغیرہ یا دیگر خاص مواقع پر محض کارڈ بھیج دینا، یہ کوئی طریقہ تو نہیں۔ ماں باپ کی خدمت گزاری کرنے سے اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت کی مصیبتوں کو دور کرتا ہے۔ بخاری کی ایک روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم سے پہلے بہت سی امتوں میں سے 3 لوگ، پہلی امتوں کی بات کرتے ہوئے، کہ ایک سفر پر نکلے حتیٰ کہ رات ہو گئی، چنانچہ رات گزارنے کے لیے وہ ایک غار میں داخل ہو گئے۔ اور بہت لمبی حدیث کا ایک حصہ ہے کہ جب ان میں سے ایک شخص نے کہا کہ اے اللہ، تو جانتا ہے کہ میرے ماں باپ بوڑھے تھے، شام کو میں سب سے پہلے انہی کو دودھ پلاتا تھا، ان سے پہلے میں اہل و عیال اور خادم اور غلام کو نہیں پلاتا تھا۔ ایک دن درختوں کی تلاش میں دور نکل گیا، اور جب واپس آیا تو والدین سو چکے تھے۔ میں نے شام کا دودھ دوہا اور ان کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا تو دیکھا وہ سوئے ہوئے ہیں۔ میں نے ان کو جگانا پسند نہیں کیا اور ان سے پہلے اپنے گھر والوں اور غلاموں کو دودھ نہیں پلایا۔ میں دودھ کا پیالہ ہاتھ میں پکڑے ان کے سرہانے کھڑا رہا، ان کے جاگنے کا انتظار کرتا رہا، جبکہ بچے بھوک کے مارے میرے قدموں میں بلبلاتے رہے حتیٰ کہ صبح ہو گئی اور وہ بیدار ہوئے۔ میں نے انہیں ان کے شام کے حصے کا دودھ پلایا اور انہوں نے پیا۔ یا اللہ، اگر یہ کام میں نے صرف تیری رضا کے لیے کیا تھا تو ہم اس چٹان کی وجہ سے جس مصیبت میں پھنس گئے اس سے نجات دے۔ اور آپ کو پتہ ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو اس سے نجات دی، اور باقی اس طرح 2 ساتھی اور تھے، انہوں نے بھی اپنی اپنی جو نیکیاں تھیں اللہ سے ان کو بیان کر کے صدقہ دے کے کہ اللہ تیری خاطر کیا تھا، اگر قبول کیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو چٹان کو سرکا دیا اور غار سے باہر نکال دیا۔ تو والدین سے کیا ہوا کبھی ضائع نہیں جاتا۔ عاجزی سے پیش آنا، خدمت کے ساتھ ساتھ والدین کے ساتھ عاجزانہ رویہ رکھنا۔ بہت سے لوگ ماں باپ کی خدمت کرتے ہیں لیکن ساتھ ساتھ بدتمیزی سے پیش آتے ہیں، تکبر کرتے ہیں، جبکہ ان سے روکا گیا، عاجزی اور انکساری کا سبق دیا گیا۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ جب ہم خدمت کرتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے بہت بڑا احسان کیا، اب ہمارا حق ہے کہ ہم جو چاہیں انہیں سنا دیں۔ ان کی خدمت کرنے کے باوجود ان کے ساتھ معاملہ کرتے ہوئے
عاجزی اور انکساری سے کام لینا چاہیے۔ اس بارے میں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَخْفِضْ لَهُمَا جُنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، ان دونوں کے لیے رحمت کے ساتھ اپنے کندھے جھکا کر رکھو، یعنی شفقت کا معاملہ کرتے ہوئے اپنے انداز میں بھی عاجزی رکھو۔ ماں باپ کے سامنے اکڑ کر نہ بیٹھیں، نہ ہی کندھے اچکائیں، یعنی رویے میں عاجزی اور انکساری ضروری ہے۔ بعض لوگ ماں باپ یا بڑوں سے بات کرتے ہوئے منہ پھیر لیتے ہیں، تیوری چڑھاتے ہیں یا موڈ آف کر لیتے ہیں، یا ان سے بولنا ہی پسند نہیں کرتے۔ اس طرح والدین کی کمزوریوں اور غلطیوں پر انہیں ٹوکنا، ان پر تنقید کرنا، یہ سب خلاف ادب ہے۔ ان سے اپنی مرضی مسلط کرنا، بات بات پر انہیں سمجھانے بیٹھ جانا درست نہیں، بلکہ ان کے بڑھاپے اور بیماری میں بھی یہ سب چیزیں تکبر کی علامت ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو عاجز بندے پسند ہیں، خصوصاً وہ جو اپنے والدین کے ساتھ عاجزی کریں۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ ہمارے رویوں میں عام طور پر یہ باتیں کثرت سے ہیں، اور سوچئے کہ محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم ان کے ساتھ ادب و احترام کے ساتھ پیش آئیں۔ حضرت ابو ہریرہ نے ایک بار دو آدمیوں کو دیکھا تو ایک سے پوچھا یہ دوسرے تمہارے کون ہیں؟ اس نے کہا یہ میرے والد ہیں۔ آپ نے فرمایا دیکھو ان کا نام نہ لینا، کبھی ان سے آگے نہ چلنا، کبھی ان سے پہلے نہ بیٹھنا، پہلے ان کے بیٹھنے کا انتظار کرو اور پھر خود بیٹھو۔ جیسے بعض اوقات ہمارے ہاں کچھ علاقوں میں بچے ماں باپ کا نام لے کر بلاتے ہیں، جب دوسرے ان کو نام لیتے ہوئے دیکھتے ہیں تو وہ بھی نام لینا شروع کر دیتے ہیں۔ بعض علاقوں کا کلچر ایسا ہے، لیکن اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ والدین کو نام سے نہ پکارا جائے، عزت کے کسی لفظ سے پکارا جائے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کے پاس وحی بھیجی کہ اے موسیٰ علیہ السلام اپنے ماں باپ کی عزت کر، اس لیے کہ جو کوئی ماں باپ کی عزت کرتا ہے میں اس کی عمر بڑھا دیتا ہوں، یعنی اس کی عمر میں اضافہ فرماتا ہوں، اس کو ایسا بچہ عطا کرتا ہوں جو اس کے ساتھ نیکی کرے، اور جو ماں باپ کو ستاتا ہے میں اس کی عمر کم کر دیتا ہوں، اس کو ایسی اولاد دیتا ہوں جو اس کو ستائے۔ ماں باپ کو ستانا ایسا گناہ ہے جس کی سزا دنیا میں مل کر رہتی ہے، لیکن عام طور پر ہم اس کی طرف توجہ نہیں دیتے، سوچتے ہی نہیں کہیں ہم تو ایسا کچھ نہیں کر رہے۔ پھر والدین کے ساتھ محبت کا اظہار کریں، کیونکہ صرف عاجزی اور انکساری بھی کافی نہیں کہ کندھے جھکائے رکھیں اور ایکسپریس کچھ نہ کریں، یہ بھی احسان والا رویہ نہیں۔ حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو نیک اولاد بھی ماں پر محبت بھری نظر ڈالتی ہے اس کے بدلے اللہ تعالیٰ اسے حج مقبول کا ثواب بخشے گا، یعنی ایک دفعہ ماں باپ کو محبت سے دیکھنا اتنی بڑی نیکی ہے، گویا کسی نے ایسا حج کر لیا جو قبول بھی ہو گیا۔ لوگوں نے پوچھا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی ایک دن میں 100 بار اس طرح رحمت اور محبت کی نظر ڈالے؟ فرمایا جی ہاں، اگر کوئی 100 بار ایسا کرے تب بھی اللہ تعالیٰ بالکل پاک ہے، یعنی اس کے لیے مشکل نہیں کہ وہ تمہیں اتنا بڑا اجر دے، وہ انسانوں جیسی کمزوریوں یا بخل وغیرہ کی سے بالکل پاک ہے، سب عیبوں سے پاک ہے، اس لیے ہم سبحان اللہ پڑھتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ ہر کمزوری سے پاک ہے۔ عموماً ہمارے ہاں ایسا موقع بھی ہوتا ہے مگر لا علمی کی وجہ سے ہم یہ فائدہ نہیں اٹھا پاتے، انسان کو یقین نہیں آتا کہ اتنا بڑا ثواب اور اجر مل جاتا ہے۔ لا علمی کی بنا پر بہت سے لوگ اس اجر و ثواب سے محروم رہتے ہیں، لہٰذا جب ماں باپ زندہ ہوں تو اس موقع سے خوب فائدہ اٹھائیے۔ حج کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے، کتنی مشقت، کتنا پیسہ، کتنا وقت لگتا ہے، اور عورتوں کے لیے تو خاص طور پر یہ کافی مشکل ہے، لیکن اگر کوئی شخص ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے، ان پر محبت کی نگاہ ڈالتا ہے تو گھر بیٹھ کر بھی حج کا ثواب پاتا رہے گا۔ یہ یاد رکھیے، فریضہ حج اس سے ساقط نہیں ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا، اس کو یاد رکھنا ہے۔ حج کا فریضہ اپنی جگہ، لیکن اجر زندگی میں اتنا ہم کما سکتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور بہت اہم بات یہ ہے کہ والدین کے ساتھ احسن طریقے سے گفتگو کی جائے۔ فَلَا تَقُل لَّهُمَا اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، کہ نہ تو ان کو اف کہو اور نہ ڈانٹ کر بات کرو۔ اف کہنا کیوں منع کیا گیا؟ کیونکہ یہ بیزاری کی علامت ہے، اور ماں باپ سے بات کرتے ہوئے انہیں ڈانٹو نہیں، ایسے لہجے میں بات مت کرو جیسے تم اپنے برابر والوں سے کرتے ہو یا اپنے چھوٹوں سے کرتے ہو، ان کے ساتھ ادب و احترام کی بات کرو۔ پھر اس طرح نرمی سے گفتگو ہونی چاہیے کہ حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنے ماں باپ کی ملاقات کو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ ہر قدم کے بدلے 100 نیکیاں لکھتا ہے، 100 گناہ معاف فرماتا ہے، 100 درجے بلند فرماتا ہے۔ پھر جب وہ ان کے سامنے بیٹھ کر اچھی باتیں کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو قیامت میں نور دینے کا وعدہ کرتا ہے، جب وہ اٹھتا ہے تو گناہوں سے پاک صاف ہو کر اٹھتا ہے۔ اتنا اجر آپ دیکھیں، اگر گھر میں والدین موجود ہیں تو آپ لمحہ لمحہ اجر کما سکتے ہیں۔ اگر آپ اوپر والے کمرے میں رہتے ہیں اور نیچے والدین ہیں تو آپ جتنے سٹیپس نیچے آئیں، آپ اپنی نیت اللہ کی خاطر کریں تو اتنے قدموں پہ اجر ہوگا، اور جب وہاں پر آ کر بیٹھیں گے اور نرمی سے گفتگو کریں گے، اچھی بات کریں گے تو کتنے اجر، 100 نیکیاں، 100 گناہ معاف، 100 درجے۔ تو یہ سب کچھ کمانا اتنا مشکل نہیں، آج وہ ہمارے پاس ہیں تو یہ نیکیاں کما لیجئے۔ یقیناً مشکلات کے حل میں ماں باپ سے اچھی رائے کوئی نہیں دے سکتا، مخلصانہ مشورہ لے سکتے ہیں، بہت کچھ آپ کو ان سے مل سکتا ہے، وہ آپ کے مسائل کو سب سے بہتر طور پر حل کر سکتے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ صرف ایسے موقعوں پر ہی ہمیں ماں باپ کیوں یاد آتے ہیں، یا ہم صرف دکھ اور تکلیف کے موقع پر ہی ماں باپ کے ساتھ تعلق کیوں رکھتے ہیں، صرف دکھ اور پریشانی کی خبر سنانے کے لیے ہی کیوں پہنچ جاتے ہیں۔ عام طور پر یہی دیکھا گیا
والدین کو برا بھلا نہیں کہنا چاہیے. دنیا میں ہر طرح کے انسان ہیں. سب ماں باپ متقی پرہیزگار اور نیک لوگ نہیں ہوتے. چور ڈاکو بھی کسی کے ماں باپ ہوتے ہیں. عبداللہ بن ابئی منافقوں کا سردار تھا، لیکن اس کا بیٹا ایک سچا مخلص مومن تھا. اب اس کے لیے ایک بہت بڑی مشکل یہ تھی کہ باپ ایک اچھا انسان نہیں تھا. تو عموماً ایسے موقع پر بھی انسان شش و پنج میں پڑ جاتا ہے. مثلاً کسی کا باپ جس کا کردار اچھا نہیں، وہ دوسروں پر زیادتی کرتا ہے، بہت بد اخلاقی کرتا ہے، یا کسی بھی طرح وہ اچھا انسان نہیں، تو ایسے میں انسان ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی کرنے کی بجائے حجت تلاش کر لیتا ہے کہ جسٹیفائی کرے، بلکہ اس کی بجائے کیا کرے کہ نئے نئے دین کی طرف آتے ہیں اور خود نماز پڑھنے لگتے ہیں، اور ماں باپ نماز نہیں پڑھتے تو ان سے بھی بدتمیزی سے پیش آنے شروع ہو جاتے ہیں. ایسا نہیں کرنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسماء کو اس وقت بھی ان کی والدہ سے حسن سلوک کا درس دیا جب وہ والدہ مشرکہ تھیں. تو مشرک والدین کے ساتھ نہیں کر سکتے تو ہمارے والدین تو پھر مسلمان ہیں. عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ انسان اپنے ماں باپ پر لعنت بھیجے. عرض کی گئی یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص کسی کے ماں باپ کو گالی دیتا ہے تو گویا اس نے خود اپنے والدین کو گالی دی. اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی کے ماں باپ کو کبھی گالی نہ نکالیں، کیونکہ پلٹ کر گالی پھر اپنے والدین کو ملے گی. ہمارے اچھے کام جو ہیں وہ صرف ہمارے لیے فائدہ مند نہیں ہوتے، بلکہ وہ ہمارے ماں باپ کی عزت کا سبب بنتے ہیں، جبکہ ہماری غلطیاں اور برائیاں ان کی رسوائی کا سبب بنتی ہیں. اس لیے جو شخص حقیقت میں یہ چاہتا ہے کہ اس کے ماں باپ کی عزت ہو تو اس کو غلط کاموں سے پرہیز کرنا چاہیے. اپنے والدین کی ادب، عزت، احترام کے ساتھ ساتھ ان کی بات ماننی چاہیے. صرف یہی نہیں کہ انہیں اچھے اچھے القابات دے دیے جائیں اور یا پھر دعوے کیے جائیں کہ آپ ہمیں بہت عزیز ہیں، ہم آپ کا ادب و احترام کرتے ہیں، جبکہ اگر وہ کوئی کام کہیں تو کر کے نہ دیں، ٹال مٹول کریں یا جھوٹے وعدے کریں، تو اس کے لیے اطاعت اور فرمانبرداری ضروری ہے. ابن عباس کا بیان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس آدمی نے اس حال میں صبح کی کہ وہ ان ہدایات اور احکام میں اللہ تعالیٰ کا اطاعت گزار ہو جو اس نے ماں باپ کے حق میں نازل فرمائے ہیں، تو اس نے اس حال میں صبح کی کہ اس کے لیے جنت کے 2 دروازے کھلے ہیں، اور اگر ماں باپ میں سے کوئی ایک ہو تو جنت کا 1 دروازہ کھلا ہے. اور جس شخص نے اس حال میں صبح کی کہ وہ ماں باپ کے بارے میں اللہ کے بھیجے ہوئے احکامات سے منہ موڑے ہوئے ہے، تو اس نے اس حال میں صبح کی کہ اس کے لیے دوزخ کے 2 دروازے کھلے ہیں، اور اگر ماں باپ میں سے کوئی ایک ہے تو دوزخ کا 1 دروازہ کھلا ہے. اس پر ایک آدمی نے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ماں باپ اس کے ساتھ زیادتی کر رہے ہوں تب بھی؟ فرمایا ہاں، اگر زیادتی کر رہے ہوں تب بھی، یعنی تب بھی اس کے ساتھ بدتمیزی، بد اخلاقی کی بجائے خاموشی اور ادب احترام کے دائرے میں رہتے ہوئے. آپ دیکھیے کہ اگر ستارے اپنی جگہ چھوڑ کر ٹوٹ کر زمین پر گرنے لگیں تو کیا ہوگا؟ اگر ایک سیارہ اپنے مدار سے نکل آئے تو کیا ہوگا؟ دنیا تباہ ہو جائے گی. بالکل اسی طرح جب اولاد اپنی حدود سے نکل کر ان کے ساتھ بدتمیزی کرے اور اپنے ماں باپ کے حقوق تلف کرے، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہوتی ہے اور پورا خاندان متاثر ہوتا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، باپ جنت کا درمیانی دروازہ ہے. باپ کی اطاعت کر کے چاہیے کہ اس دروازے کی حفاظت کریں اور نافرمانی سے بچنا چاہیے. تو اللہ سے یہ دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی ضروریات کا خیال کرنے والا بنائے اور ان کے اوپر خرچ کرنے والا بنائے، ان کی دنیا میں بھی مدد کرنے والا بنائے، اور اگر فرض کریں وہ دنیا سے جا چکے ہیں تو ان کے لیے صدقہ جاریہ کے کام کر کر کے، اپنے والدین کی محبت کا دعائیں کر کر کے، کیونکہ نیک اولاد کی دعا جو ہے وہ والدین کے حق میں قبول ہوتی ہے. اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ والدین کے ساتھ احسان کرو، اگر ان میں سے تمہارے پاس ایک یا دونوں بڑھاپے کی عمر کو پہنچے تو ان کو اف تک نہ کرو، ان کو جھڑکو نہیں، اور ان سے عزت والی بات کرو. حضرت عبداللہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اسی طرح اس نے کہا کہ آپ کے ہاتھ پر ہجرت یا جہاد کے لیے بیعت کرنا چاہتا تھا اور اس کا اجر اللہ سے چاہتا ہوں. تو آپ نے فرمایا، کیا تمہارے ماں باپ میں سے کوئی زندہ ہے؟ بولے جی ہاں، دونوں زندہ ہیں. فرمایا، کیا تم واقعی ہجرت اور جہاد کا بدلہ چاہتے ہو؟ اس نے کہا جی ہاں. آپ نے فرمایا، تو جاؤ ماں باپ کی خدمت میں رہ کر ان سے نیک سلوک کرو، تم کو اجر مل جائے گا. اور اس میں پھر یہ یاد رکھیں کہ ماں کا درجہ باپ سے 3 گنا زیادہ ہے، اور اسی طرح سے مرنے کے بعد بھی ان کے ساتھ حسن سلوک کیا جانا چاہیے. اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں کہ ایک تو یہ کہ ان کی نماز جنازہ ادا کرنا، ان کے لیے دعائیں مغفرت کرنا، جو وعدہ انہوں نے کر رکھا تھا اس کو پورا کرنا، اگر کسی کو دینے دلانے کا تھا تو کچھ کہہ کر گئے تو وہ کرنا، ان کے دوستوں کا احترام کرنا، ان کے رشتہ داروں سے صلہ رحمی کرنا. یہ وہ نیکیاں ہیں جو ان کی وفات کے بعد بھی ان کو فائدہ دیں گی. جو اولاد ہر روز 5 وقت نماز پڑھتی ہے تو نماز کے آخر میں اس وقت تک سلام نہیں پھیرتی جب تک کہ اپنے والدین کے لیے یہ دعا نہیں کر لیتی، ربنا اغفر لی ولوالدی للمؤمنین یوم یقوم الحساب. تو یہ تمام چیزیں بھی ان کے لیے اجر کا ذریعہ بن جاتی ہیں. حدیث میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ جب آدمی مر جاتا ہے کہ اس کے عمل کا ثواب ختم ہو جاتا ہے، یعنی خود کچھ نہیں کر سکتا مگر 3 عمل باقی رہتے ہیں، اور ان میں ایک چیز صدقہ جاریہ ہے، دوسری چیز علم جس سے فائدہ اٹھایا جائے، اور تیسری چیز نیک اولاد جو والدین کے لیے دعا کرے. تو دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نہ صرف ان نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، بلکہ ہم اپنے والدین کے لیے دنیا اور آخرت دونوں میں
عزت اور رحمت کا باعث بنے اور صدقہ جاریہ بن سکیں. اور یہ چیزیں کچھ مشکل نہیں ہیں. دیکھیے ہم لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے اتنی ساری چیزیں سکھا دی, اب ہمارے اوپر ہے کہ ہم ان کو اپنے عمل میں لا کر دن بدن روز بروز نیکیوں میں اضافہ کرتے چلے جائیں. اور انشاءاللہ آپ دیکھیے کہ اس راستے پر اپنے والدین کی اس طریقے سے خدمت, اطاعت, فرما برداری, نرم مزاجی اور ان کی اطاعت, ان کا دل خوش کرنا, احسان کا معاملہ, تو وہ وقت دور نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان سب کے انعامات دنیا میں بھی عطا کرے گا اور آخرت میں بھی. اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو صحیح دین کی سمجھ عطا کرے. اجازت دیجیے ڈاکٹر روبینہ شفیع کو. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. ابھی آپ سن رہے تھے پروگرام جدید انداز فکر. مقرر ڈاکٹر روبینہ شفیع, اسسٹنٹ پروفیسر انیٹمی, رفا انٹرنیشنل اسلامک میڈیکل کالج. ریکارڈنگ انجینئر واجد محمود, پروڈیوسر ندا نعیم. پیشکش رفا انسٹیٹیوٹ آف میڈیا سائنسز.